ہمیں اور آپ کو اپنے اپنے گھروں اور شہروں سے نکل کر عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے 30ویں عظیم الشان عالمی سالانہ سنی اجتماع میں آنے کی توفیق عطا کی۔ میرا کریم محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ دوران سفر آپ کی نظر ایک قبر پر پڑی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ قبر ٹوٹی پھوٹی تھی، اور جب آپ نے اندر دیکھا، یعنی باہر تو مٹی کنکر پتھر نظر آتے تھے، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے جب اندر دیکھا تو آپ نے پایا کہ اس قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ جلدی میں تھے، آپ آگے بڑھ گئے، لیکن کچھ وقت کے بعد جب دوبارہ آپ کا اسی راستے سے گزر ہوا تو آپ دوسری مرتبہ پھر اس قبر پر گئے، اور اب جانے کا ارادہ اس لیے کیا کہ چلیں قبر پر جا کر کچھ پڑھیں، اس کو ایصال ثواب کر دیں تاکہ اس کو قبر کے عذاب سے نجات مل جائے۔ یہ سوچ کر عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ قبر پر پہنچے تو دیکھ کر حیران کہ تھوڑی دیر پہلے جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اب وہی قبر جنت کا باغ بن چکی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے کریم، تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تیرا عذاب تھا، اب یہ قبر جنت کا باغ بن گئی۔ آخر اس تھوڑی دیر کے اندر تیرے بندے نے کون سی نیکی کر لی کہ تو نے عذاب کو اٹھا لیا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عیسیٰ اس بندے نے کوئی نیکی نہیں کی۔ عیسیٰ اس پر جو عذاب ہو رہا تھا یہ اس کی زندگی بھر کی کمائی تھی۔ یہ بندہ میرا باغی تھا، نافرمان تھا، اس نے زندگی بھر میری نافرمانی کی، اور اسی لیے مرنے کے بعد اس کی قبر پر میں نے عذاب مسلط کر دیا۔ لیکن عیسیٰ جب یہ بندہ دنیا سے گیا تھا تو اس کی بیوی حمل سے تھی، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ آج عیسیٰ اس کا بیٹا 5 سال کا ہو گیا۔ جب بیٹا 5 سال کا ہوا تو اس کی بیوی اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر اسے مکتب میں لے گئی اور استاد سے کہا کہ میرے بیٹے کو دین پڑھاؤ، میرے بیٹے کو نیک انسان بناؤ، میرے بیٹے کو اللہ رسول کا فرمانبردار بناؤ۔ اب رب فرماتا ہے کہ عیسیٰ جب اس کی بیوی نے اس کے 5 سال کے بیٹے کا داخلہ مکتب میں کروایا، آج اس کے بیٹے کو استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے، یعنی اس کے 5 سال کے بچے کی بسم اللہ خوانی کی گئی۔ اے عیسیٰ، جب اس کے 5 سال کے معصوم صفت بچے نے مجھے رحمان کہہ کے پکارا ہے، رحیم کہہ کے پکارا ہے، جب اس نے بسم اللہ پڑھا ہے تو میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ جس کا چھوٹا سا بچہ زمین پر رہ کر مجھے رحمان و رحیم کہتا ہو، میں اس کے باپ کی قبر پر اپنا عذاب نازل کروں۔ اس لیے اے عیسیٰ، عذاب تو اس کی بدعمالی کی وجہ سے ہو رہا تھا، لیکن اس کے بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میں نے عذاب کو اٹھا لیا اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب نہ صاحب قرآن آئے تھے نہ قرآن نازل ہوا تھا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا شخص تھا، اور اس وقت قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا۔ آپ سوچیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک 5 سال کا بچہ صرف بسم اللہ پڑھ کر اپنے باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتا ہے، تو امام الانبیاء کی امت کے بندے، نبی کی امت کے لوگ جب قرآن پڑھیں گے تو یقیناً اس کا ثواب اللہ انہیں بھی عطا فرمائے گا اور ان کے ماں باپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ دنیا کی کوئی مشینری اگر خرید کر لاتے ہیں، آپ آج کی تاریخ میں ایک موبائل فون لیں، یا آپ نے گھر میں نیا فریج لیا، واشنگ مشین لیا، کوئی بھی نئی مشین آپ خرید کر لائے اپنے کارخانے اور فیکٹری کے لیے، تو آپ جانتے ہیں کہ کمپنی والے اس مشین کے ساتھ آپ کو ایک کیٹلاگ دیتے ہیں، یعنی پوری کتاب دی جاتی ہے کہ اس مشین کو آپریٹ کرنے کا، اس کی سروسنگ کا طریقہ کیا ہے۔
اور آپ اسی کو فالو کر کے اس مشین کو آپریٹ کرتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر مشین زیادہ ویلیو والی ہو، اس کی اہمیت اور قیمت زیادہ ہو، تو کمپنی صرف کیٹلاگ دے کر بری نہیں ہو جاتی، بلکہ کیٹلاگ کے ساتھ ساتھ کمپنی سے ایک آدمی بھی آتا ہے جو پریکٹیکلی آپ کو بتاتا ہے کہ اس مشین کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، کتنے واٹ کی بجلی چلے گی، مینوفیکچرنگ کیا ہوگی، سروسنگ کتنے دن میں کرنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اس کیٹلاگ میں تو موجود ہوتی ہیں، لیکن کمپنی کی طرف سے ایک انجینئر بھی آتا ہے جو آپ کو ان ساری چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے پریکٹیکلی۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کمپنی تھیوری کے طور پر کتاب بھی دیتی ہے اور آپ کو پریکٹیکلی سمجھانے کے لیے انجینئر بھی روانہ کرتی ہے۔ بس اسی طرح سے آسان لفظوں میں آپ کو کہنا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، تو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد انسان کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اے انسان، تجھے اپنی زندگی اس دنیا میں کیسے گزارنا ہے، اس رہنمائی کے لیے اللہ نے قرآن جیسی کتاب بھی عطا کی اور صاحب قرآن جیسا ہمیں اور آپ کو آئیڈیل بھی عطا فرمایا ہے۔ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق، ہم اپنی زندگی نفس کے مطابق ہرگز نہیں گزار سکتے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، ایک شخص جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتا، جو مسلمان نہیں ہے، وہ راستے میں کھڑے کھڑے پیشاب بھی کرے تو قیامت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، وہ اگر شراب بھی پیے تو قیامت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اگر وہ جوا بھی کھیلے تو قیامت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ اس کے یہ تمام گناہ کوئی معنی نہیں رکھتے، اس کا سب سے بڑا جرم جو ہے اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اور اسے اس کے سب سے بڑے گناہ کی وجہ سے سیدھے جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اگر وہ جوا بھی کھیلیں، ایم ڈی بھی لیں، کورکس بھی لیں، رات بھر پب جی کھیلیں، تو قیامت میں اس کا سوال نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے بڑے جرم کی بنیاد انہیں سیدھے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ لیکن اے مسلمان، اگر تو راستے کے کنارے کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، اگر تو یوں پانی کو ضائع کر دیتا ہے، اگر تو کسی مسلمان پر طنز کرتا ہے، کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے، تو کل قیامت میں اللہ تجھ سے ہر ایک جرم کا حساب لینے والا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی کیا اجازت ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمیں پورا لائف سٹائل بتایا گیا، ہمیں پورا زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتایا گیا، کتاب بھی دی گئی قرآن کی شکل میں اور آئیڈیل بھی دیا گیا صاحب قرآن کی شکل میں۔ لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج ہماری اکثریت قرآن کیا پڑھیں، انہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، آج ہماری اکثریت کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے، 8 9 10 سال کے بچے ممکن ہے مسجد میں جا کر، کسی مکتب میں جا کر، کسی مدرسے میں جا کر قرآن پڑھنا سیکھ جائیں، لیکن 48 سال کے باپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اسی طرح 60 62 65 سال کے دادا کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں قرآن کی تلاوت قرآن کی فضیلت کیا ہے، حافظ قرآن کے فضائل کیا ہیں؟ اگر میں آپ کو بیان کرنا شروع کر دوں تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جو مجھے وقت دیا گیا ہے وہ وقت ناکافی ہوگا۔ قرآن کے فضائل، قرآن کی تلاوت کے فضائل و برکات، اور صاحب قرآن کے فضائل اور حافظ قرآن کے فضائل، ان ساری چیزوں کو یہ الگ الگ عنوانات ہیں، سب کو مختصر وقت میں جمع کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن میں آپ کو 2-4 چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بس اس امید کے ساتھ آج یہاں سنیں گے اور سننے کے بعد یہ ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ اب ہم قرآن سے دوری میں زندگی کو نہیں گزاریں گے، بلکہ ہم قرآن پڑھیں گے، اور اگر پڑھنا نہیں آتا ہم قرآن پڑھنا سیکھیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ رب العزت حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، زمین پر کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو میرے گھر والے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کون سے بندے ہیں جو تیرے گھر والے؟ رب فرماتا ہے وہ جو قرآن پڑھتے ہیں
قرآن سے محبت کرتے ہیں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ وہ بندے میرے گھر والے۔ محبت سے کہیں، ابھی آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی دستار بندی دیکھی ہوگی نا، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ بچے وہ ہیں جو بچپن کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے کھلونوں کو، ماں باپ کو، گھر کے خوبصورت دسترخوان کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، نبی کے قرآن کو سیکھنے اور شریعت کو سیکھنے کے لیے بچپن ہی سے مدرسے میں آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کھلونے نہیں دیکھے، انہوں نے دنیاوی ناولز نہیں دیکھے، انہوں نے کبھی پب جی نہیں کھیلا، ان کو نہیں پتا ہے کہ کھیل کود کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہی کی خاطر رب فرماتا ہے یہ لوگ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ میرے گھر والے لوگ ہیں۔ اور ایک مقام پر میرے نبی فرماتے، جس نے قرآن پڑھنے والے کی دعوت کی، جس نے قرآن پڑھنے والے کو اپنے گھر بلایا، اس کے لیے دسترخوان سجایا، آقا فرماتے جو قرآن پڑھنے والوں کو دعوت دے کر کھلائے گا، کھانے سے حافظ قرآن کا پیٹ بھرے گا، لیکن کھلانے والے کا نام اعمال اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے تو نے اپنے نہیں میرے گھر والوں کو کھلایا ہے، میرے گھر والوں کو۔ اور جانتے ہیں ایک بڑی پیاری روایت، آپ اسے سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قیامت کے دن جب جنتی حوض کوثر پر ہوں گے اور انہیں آب کوثر پلایا جا رہا ہوگا باری باری، ابھی کچھ لوگ بچے ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں اب حوض کوثر سے پیالے ہٹا دو، اب یہاں پیالوں کی ضرورت نہیں، پیالے ہٹاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے کہ آقا ابھی تو بہت لوگ باقی ہیں، ابھی تو بہت لوگ کھڑے ہیں، ابھی ان کو آب کوثر پلانا ہے، اگر پیالے ہٹا دیے گئے تو یہ بلا پیئیں گے کیسے؟ تو جانتے ہو میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے فرشتوں تم انہیں جانتے نہیں ہو، یہ جو لوگ بچ گئے ہیں یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا قرآن اپنے سینوں میں سجایا تھا، انہوں نے لوگوں کو قرآن سنایا تھا، انہوں نے زندگی بھر میرے قرآن کی نوکری کی تھی۔ اب اے فرشتوں ان لوگوں کو آب کوثر ان پیالوں سے نہیں پلایا جائے گا، پیالوں کو ہٹا دو، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر انہیں آب کوثر پلاؤں گا۔ آپ بتائیے یہ پروٹوکول قیامت کے دن کس کے لیے ہوگا؟ یہ پروٹوکول قیامت کے دن اس کے لیے نہیں ہوگا جو اونچی کوٹھیوں میں رہتا ہے، جو کف پریڈ و کلابہ میں رہتا ہے، جو بنجارہ ہلز میں حفظ کرنا شروع کیا اور جوان ہوتے ہوتے اللہ کا پورا قرآن سینے میں محفوظ کیا اور آخری دم تک قرآن کی نوکری کرتا رہا، کل قیامت میں آج جنہیں ہم دیکھتے نہیں، پوچھتے نہیں، جن سے بڑھ کر سلام کرنا پسند نہیں کرتے، کل قیامت میں ان کے لیے یہ پروٹوکول ہوگا کہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں خود امام الانبیاء اپنے ہاتھوں سے انہیں آب کوثر پلا رہے ہوں گے۔ فرمایا گیا بادشاہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، توجہ ہے آپ کی، زبیدہ نے اپنے محل میں 300 لونڈیاں رکھی تھی اور وہ 300 لونڈیاں سب کی سب حافظ قرآن تھی، اور زبیدہ نے ان کو انسٹرکشن دے رکھا تھا تمہیں نہ میرے بال بنانے ہیں، نہ میرے کپڑے دھونے ہیں، نہ کسی کام کاج میں میری مدد کرنی ہے، تم 300 لونڈیوں کا کام کیا ہوگا؟ زبیدہ نے کہا جو میں کھاؤں گی تمہیں بھی وہی کھلاؤں گی، جیسے کپڑے میں پہنوں گی تمہیں بھی ویسا ہی پہناؤں گی، جس بستر پر میں سوؤں گی تمہارے لیے بھی وہی بستر ہوگا، لیکن تمہاری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ زبیدہ نے کہا تم سب آپس میں ٹائم ٹیبل سیٹ کر لو، چونکہ تم حافظ قرآن ہو تو تم سب کو 24 گھنٹے میرے محل میں صرف قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کی تلاوت۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو جنت کے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا اور رب فرمائے گا کہ تلاوت کرتا جا اور آگے بڑھتا جا۔ محبت سے کہیں تلاوت کرتا جا
آگے بڑھتا جا، اور فرمایا گیا پھر وہ قاری قرآن، حافظ قرآن، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرے گا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کرے گا، اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں جنت کی وہ سیڑھیاں فرمایا گیا کہ وہ سونے چاندی کی ہوں گی، اس پر ململ بچھے ہوں گے، اس میں موتی جڑے ہوں گے۔ جب حافظ قرآن اس پر قدم رکھے گا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی، ارے جس محل کی سیڑھیوں کا یہ عالم ہے وہ محل کتنا شاندار ہوگا۔ اور پھر میرے پیارے آقا کے پیروانوں جس نے ہماری مسجد میں پوری زندگی قاری ہو کر، حافظ ہو کر 6-8 ہزار 12 ہزار کی نوکری کی، جس کو علاقے کا کوئی بڑا آدمی خاطر میں نہیں لاتا تھا، کل قیامت کے دن وہاں نفسا نفسی کا عالم وہ پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، اور مسجد کا وہ حافظ قرآن، وہ قاری قرآن جنت کے محل تک پہنچ جائے گا، جنت کے محلات تک۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کی عادت بنائیں کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں آج ہم سوشل میڈیا کا دور ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا اگر میں سوال پوچھوں، آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ نے آخری بار اپنا واٹس ایپ کب چیک کیا؟ آپ نے آخری بار اپنا انسٹاگرام یا آپ نے اپنا فیس بک پیج کب اوپن کیا؟ کہیں گے 30 سیکنڈ پہلے، 1 منٹ پہلے۔ کئی تو ایسے ہوں گے جن کا واٹس ایپ ابھی بھی آن ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں آپ نے واٹس ایپ کتنی دیر پہلے اوپن کیا؟ آپ نے آخری بار کب انسٹاگرام یا فیس بک کا پیج اوپن کیا؟ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے آخری بار قرآن کب کھولا تھا؟ آخری بار قرآن کب کھولا تھا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں واٹس ایپ نجات کا ذریعہ ہے۔